مدینے میں جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند دونوں عالم کا نے کہا تھا بیٹا اس نبی کی نشانی یہ ہوگی جب صدقہ دے گا وہ نہیں قبول کریں گے، ہدیہ دے گا لے لیں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا، حضور نے کھایا نہیں، آگے بڑھا دیا۔ دوسری نشانی کبھی ظاہر دیکھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے میں جو ہے وہ ہدیہ لایا ہوں۔ آپ فرماتے کہ حضور نے کھایا بھی، صحابہ کو بھی شامل فرمایا۔ اور تیسری نشانی حضور بقی کی طرف تھے اور مہر نبوت پہ نظر پڑ گئی، میں حضور سے جا کے چمٹ گیا، مہر نبوت پہ ہونٹ رکھ دیے، چومنے لگا اور روتا رہا، صحابہ دیکھتے رہے۔ حضور نے فرمایا سلمان بس کرو، میں کنارے ہو کے بیٹھ گیا، اور صحابہ کو جب میں نے اپنے واقعہ سنایا تو صحابہ بے ہوش پڑنے لگے تھے۔ آنا جانا لگا رہا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ حضور نے اس یہودی سے آزاد ہونے کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے آگے بات رکھی تو کہا کہ 300 پودے لگا کے دو اور 40 اوقیہ چاندی، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ پھر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے بات رکھی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی امداد کرو۔ صحابی اٹھے، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 100، بہت کم وقت میں 300 پودوں کی کوانٹٹی پوری ہوتی ہے۔ اور ایک شخص آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا دے کر گیا۔ حضور نے وہ سونا اٹھایا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھا۔ عرض کرتے آقا بہت قلیل ہے، سرکار فرماتے سلمان لے کے جا، اللہ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ زمین ہموار کرو۔ آپ آئے، زمین کی کھدائی کی، صحابہ اکرام کی پوری ٹیم کے ساتھ سرکار یہاں پر آئے، اور صحابہ اکرام حضور کے دشتے مبارک میں پودے رکھتے اور حضور اپنے ہاتھوں سے پودے لگایا کرتے۔ حضور کا یہاں سے گزر بھی ہوا ہے، حضور کے لمحات بھی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے گزرے جس راہ سے مسید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں۔ اور رکھے یہاں صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسول۔ ناظرین یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہودنوں نے سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت پر مدعو کیا تھا، اور آپ کے کپڑے پر غلط کمنٹ کی تو اللہ پاک نے اسی مقام پر روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے لیے جنتی جوڑا نازل فرمایا تھا۔ مدینہ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، ہاں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ ناظرین مدینہ پاک کے خطے میں حاضر ہیں، یہ مکانات کے حوالے سے مشہور ہے کہ اصحاب صفہ کے یہ مکانات ہیں۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پیچھے چبوترے پہ رہا کرتے تھے۔ ان کا کام تھا دین سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا۔ ان مقام اور مقام کے حوالے سے کچھ اور بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، کسی اور قبیلے کی طرف بھی اس مقام کو منسوب کیا
جاتا ہے۔ اس مکان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اعتراف کی وادیاں دکھا رہے ہیں اور اصحاب صفہ کے دور قدیمہ کے مکانات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی۔ مدینہ ناظرین یہاں سے ہم بڑھ رہے ہیں مسجد فجر کی جانب، جس کو مسجد عنیف بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار کا مدینہ کیوں ہو نہ اپنا نارا، مدینہ کیوں ہو نہ اپنا نارا، سرکار کا مدینہ۔ ناظرین ہمارا مدنی قافلہ مسجد فجر، مسجد عنیف کے اندر اس وقت آ چکا ہے، جیسا کہ اسکرین پہ عاشقان رسول کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اسی مقام پر حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے تشریف لے آئے تھے اور نماز بھی اس مقام پر ادا فرمائی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی مقام ہے مسجد فجر جہاں پہ رسول کائنات صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اہل مدینہ نے بڑے جذبے کے ساتھ استقبال کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تھے، اور بنو نجار کی بچیوں نے یہاں پر ڈف بجایا اور پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ زائرین بھی اور دنیا میں دیکھنے والے بھی میرے ساتھ مل کے آئیے ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اس مقام پر فجر کی نماز بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور بنو عنیف اس مقام پر پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے، خوشبو کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ یہ مقام عام نہیں تھی مدینہ منورہ میں، اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور نماز پڑھنا ثابت ہے۔ 2042 ہجری میں آثار قدیمہ کے قبضے میں یہ مقام چلا گیا، اب دیکھ بھال ان کے ذمہ سپرد ہے۔ ویلکم ویلکم یا مصطفیٰ، ویلکم ویلکم یا مصطفیٰ، ویلکم ویلکم۔ ناظرین مقدس مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بیر حجیم اور مسجد النور کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ہم اس مقدس مقام پر ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو کرامتوں کا ظہور ہوا، اور در حقیقت ان کرامتوں سے جو تعلق ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی معجزات سے تعلق ہے۔ صحابہ کی کرامت بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ وہ یوں کہ دو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واپسی کے وقت رات ہو چکی تھی، لائٹ کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں جاتے ہی یا ٹچ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشت مبارک سے وہ چھڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو جاتی۔ اب اس کی روشنی میں دونوں صحابہ یہاں تک آئے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کا نام ہے مسجد النور، نور والی مسجد۔ اب نور والی مسجد اس کو کہا کیوں جاتا ہے؟ جب وہ دونوں صحابہ یہاں تک آئے تو یہاں سے دونوں صحابہ نے دو سمتوں کی طرف جانا تھا، چھڑی ایک ہے، ٹارچ ایک ہے، سمت دو ہے، ظاہر ایک کی طرف جا سکتا ہے۔ دوسرے صحابی نے دوسری لکڑی اسی مقام پہ ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ اور یہ بھی ایک کنواں بھی ہے جس کا نام ہے بیر حجیم۔
بیر حجیم کا کنواں جو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں یہ وہ مقدس کنواں ہے جس کے حوالے سے اہل مدینہ بتاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وضو فرمایا تھا اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کنویں میں داخل فرمایا تھا. میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی یہاں. ناظرین، بقیہ زیارت تیسری قسط میں ملاحظہ کیجیے گا.